کر بیٹے کا کھانا بند کیا ہے نا، تو ماں دھیرے سے چپکے سے چوری سے بلا کر چلے بیٹا چل 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 کھانا کھا لے، کھانا کھلا دے۔ یہ ماں ہے، ماں یہ ماں ہے جی۔ اگر باپ نے غصے میں آ کر گھر سے نکال کر گھر کا دروازہ بند کیا ہے نا، تو ماں پیچھے کے دروازے سے اپنے بچے کو بلاتی، چل چل ادھر سے آ جا، میرا لال اکیلا کھڑا ہے۔ یہ ماں۔ حاضرین جمع، تمام تعریفات اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اللہ تو نے ہمیں پیدا کر کے انسان بنایا، اور انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا، اور مسلمان بنانے کے بعد امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا۔ اے اللہ تو وہ ہے کہ تو نے ہم کو بن مانگے ہمیں ہماری ماں کے پیٹ میں جسم دیا، جان دیا، آنکھیں دی، ہاتھ پیر دیا۔ اے اللہ تو وہ ہے کہ جب ہمارے دانت نہ تھے تو نے ایسی غذا بخشی جو چبائی نہ جائے، ادھر دانت دیا ادھر غذا بدل دیا۔ اے اللہ اب بھی ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، تجھ سے مانگ رہے ہیں، تو ہمیں کھلا پلا اڑھا، صحت دے، تندرستی دے، غنا دے، عزت دے، مالداری دے، آمین۔ درود و سلام اس ہستی پاک جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعے ہم تک یہ قرآن مقدس پہنچا۔ اسی قرآن کریم سے ایک آیت اور ایک حدیث پاک آپ کے سامنے پڑھا ہے۔ ہمارے اور آپ کے جتنے بھی رشتے ہیں، جتنے بھی رشتے ناتے ہیں، یہ سارے رشتے ہماری پیدائش کے بعد سے شروع ہوتے ہیں۔ جب وہ انسان پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہونے کے بعد سے رشتوں کی شروعات ہوتی ہے۔ پیدا ہوتے ہی وہ بچہ کسی کا بیٹا بنتا ہے، کسی کا بھائی بنتا ہے، کسی کا بھتیجا بنتا ہے، کسی کا بھانجا بنتا ہے، کسی کا پوتا بنتا ہے، کسی کا نواسا بنتا ہے۔ تو یہ سارے رشتے پیدا ہونے کے بعد سے شروع ہوتے ہیں۔ لیکن کبھی غور کیا ہم نے، ایک رشتہ ایسا ہے جو ہماری پیدائش کے 9 مہینے پہلے سے ہی ماں سے جڑا ہوا ہوتا ہے۔ ہماری پیدائش کے 9 مہینے پہلے سے ہی ہماری ماں ہمارے ماں کا کردار کا حق ادا کرتی ہے۔ 9 مہینے پہلے ہی ایک ماں اپنے بچے کا ماں بن کر خیال رکھتی ہے۔ یہ رشتہ ماں بیٹے کا، ماں بیٹی کا پیدائش کے 9 مہینے پہلے سے شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے اپنی جوانی میں آ کر اپنی بیوی بال بچوں کی محبت میں سب سے پہلے اپنی ماں سے اس کی ماں کی ممتا کا رشتہ توڑا ہے۔ ہم اپنے بیوی بال بچوں کی محبت میں آ کر سب سے پہلے اپنی ماں سے اپنی ممتا کا رشتہ توڑتے ہیں۔ اس کا خیال رکھیے، یہ ماں ہے، ماں۔ اتنا ہی نہیں، وہ ماں نہ اپنے بچے کو دیکھے بغیر اپنے پیٹ کے اندر رکھ کر خیال رکھتی ہے، محبت کرتی ہے، بڑا لاڑ و پیار کرتی ہے۔ ابھی بچے کو دیکھی نہیں ہے، دیکھے بغیر اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ اسی لیے شریعت اسلام نے، اللہ نے
باپ سے 3 گنا زیادہ حسن سلوک کا ماں کو درجہ دیا ہے. یہ ماں ہے. ماں باپ حسن سلوک، اچھا برتاؤ، ماں باپ کے ساتھ اچھے سے پیش آنا، اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً یہ حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سے رہنا، حسن سلوک کرنا، ان کا کہنا ماننا. کبھی غور کیا ہے ماں کی زندگی پر؟ ماں کی ممتا پر غور کیا ہے؟ ماں کے مرتبے کو جاننے کی کوشش کیا ہے کبھی ہم نے؟ وہ ماں 9 مہینے اپنی مرضی سے سوئی بھی نہیں. جب کروٹ بدلتی تھی نا، ماں جب کروٹ لیتی تھی نا، تو اپنے بچے کا خیال رکھتے ہوئے کروٹ بدلتی ہے کہ پیٹ کے اندر میرے بچے کو نقصان نہ ہو جائے. اور اس کے بڑھاپے میں ہم نے اس کی کروٹ کا خیال نہیں کیا. وہ ماں ہے، وہ ماں ہے. ہماری پیدائش کے 9 مہینے پہلے سے ہی اور ہماری پیدائش کے 2 سال بعد تک اپنی خوشی اپنی مرضی سے کھائی بھی نہیں ہے، اپنی مرضی کے کھانے کو چھوڑی ہے، اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑی ہے، اور اس کے بڑھاپے میں ہم نے اس کی پسند کا خیال نہیں رکھا. اپنی جوانی میں آتے ہی سب سے پہلے ہم نے اپنی ماں کی پسند کی مخالفت کیا ہے. ماں ہے وہ ماں 9 مہینے درد برداشت کرتی رہی، درد برداشت کرتی تھی، مگر درد کی دوا نہیں کھاتی تھی. کیوں؟ میرے لال کو پیٹ کے اندر نقصان ہو جائے گا. اور اس کے بڑھاپے میں ہم اس کے درد کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں. یہ ماں ہے. ماں بڑی قربانی دی ہے اس نے. اللہ نے ایسے ہی جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں میں نہیں ڈال دیا ہے. ایسی رکھ دیا ماں کے قدموں میں. پیدائش کے وقت جو درد ہوتا ہے نا، اس درد کو مرد کو سہنے کی طاقت نہیں ہے، مر جائے گا وہ. سائنٹیفکس کہتی ہے، سائنسداں ڈاکٹر اطباء کہتے ہیں، وہ جو درد ہوتا ہے نا، وہ درد اگر مرد کو ہو جائے تو مر جائے گا. کبھی غور کیا ہے ماں کی ممتا پر؟ اپنے بچے کی پیدائش کے لیے، اپنے بچے کی زندگی کے لیے 6 7 8 ٹانکے کا پیٹ کٹوا دیتی ہے. وہ ماں ہے. اپنا پیٹ کٹوانے کے بعد بھی سب سے پہلے اپنے بچے کو ڈھونڈتی ہے، میرا لال کہاں ہے. وہ ماں ہے جی. اسی لیے شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ سب سے زیادہ حسن سلوک، اچھا برتاؤ ماں کے ساتھ کیجیے. ایک صحابی رسول نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے. پھر پوچھا اس کے بعد، کہا تیری ماں ہے. پھر پوچھا 3 مرتبہ، کہا اس کے بعد، کہا تیری ماں ہے. پھر 4تھی مرتبہ پوچھا، کہا تیرا باپ ہے. 3 زیادہ حق ہیں. باپ سے 3 گنا زیادہ حق ہے ماں کا کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. اچھا برتاؤ کیجیے. کیسے رہنا چاہیے ماں باپ کے ساتھ؟ کیسے گزارا کرنا چاہیے؟ کس طریقے سے ماں باپ کے ساتھ رہنا چاہیے؟ اللہ بتاتا ہے قرآن میں، دیکھیے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کیا فرما رہا ہے اللہ؟ لوگوں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہوں
کہ میرے علاوہ کسی کی عبادت مت کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً یہ حکم دیا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ اچھے سے رہنا۔ بڑی اچھی بات ہے اللہ نے، دیکھیے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، ماں باپ میں سے چاہے باپ بڑھاپے کو پہنچ جائے یا ماں بڑھاپے کو پہنچ جائے، فلا تقل لہما اف، ان کو اف بھی مت کہنا۔ اف جانتے ہیں نا؟ اف جانتے ہیں؟ ہم کسی بچے کو چپ کراتے نا، اتنا ہی مت کہنا۔ وہارے نوجوان اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے پیش آتا ہے؟ اپنی زبان میں بتاؤں، ہمارا باپ بڈھا سٹی آ گیا ہے، میاں چپ رہو جی بڈھے، کچھ بھی بولتے ہیں تم، خاموش رہو۔ جھڑک رہا ہے آج کی اولاد، آج کی اولاد ماں باپ کو کچھ نہیں سمجھ رہی ہے، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے اف لہما ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا مت، ان سے تیزی سے بات مت کرنا، غصے میں بات مت کرنا، ولا وقل لہما قولا کریما، ان کے ساتھ نرم انداز میں میٹھی گفتگو کرنا۔ واہ، میاں بیوی کے ساتھ دونوں مل کر کیسی بات کرتے ہیں جی؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ وہی قرآن کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ جب وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے نا تو نرم انداز میں، سمجھ رہے ہو، نرم انداز میں میٹھی گفتگو کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، پرانی آیت پڑھ رہا ہوں، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ان کے لیے رحمت کے بازو پھیلا دینا۔ رحمت کے بازو اللہ سمجھتے ہیں ہم؟ ہمارا چھوٹا بچہ ہے، دوڑتے ہوئے آتا ہے، اپنے کیسے ہاتھ پھیلا دے، بڑا 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 جلدی آ جلدی آ جلدی آ۔ کبھی کیوں ماں باپ ساتھ ایسا؟ کبھی کیا؟ اپنی اولاد کے ساتھ ہم کتنے نرم انداز سے پیش آتے ہیں جی، ہم توتلے بن جاتے ہیں اپنے آپ کو اپنی اولاد کے لیے، لیکن ماں باپ کے لیے سخت بنے ہوئے ہیں۔ رحمت کے بازو پھیلا دینا مطلب بتاؤں آپ کو اپنی زبان میں، ہم سب کسان آدمی ہیں، گاؤں کے رہنے والے ہیں۔ مرغی دیکھیں، مرغی جب بچے چراتی ہے اور ہلکی بوندا باندھی ہوئی نا تو فوراً وہ ماں مرغی اپنے بچوں کو پروں میں سمیٹ لیتی ہے۔ دیکھ رہا ہے؟ یہی کنڈیشن اپنے ماں باپ کے ساتھ کرنا، ایسے رہنا ماں باپ کے ساتھ۔ کہاں ہیں ہمارے خیالات، ہمارے نظریات، ہماری سوچ اپنے ماں باپ کے ساتھ کہاں ہے جی؟ ایسے رہنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اچھی بات بتائی ہے، وَلَا تَعْقُدَنَّ وَالِدَيْكَ، والدین کی نافرمانی کبھی مت کرنا۔ وَإِنْ أَمَرَكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، اگرچہ تمہارے ماں باپ تمہیں اپنی جائیداد اور گھر سے الگ کر دیں تب بھی ان کے ساتھ اچھے سے رہنا۔ دیکھ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے اللہ کے نبی؟ کہ تمہارے ماں باپ اگر تم کو تمہارے گھر سے نکال دیں، جائیداد سے بے دخل کر دیں، تب بھی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھے سے رہنا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں ہم؟ ابراہیم علیہ السلام کے ابا، ان کا نام آزر تھا، یہ مسلمان نہیں ہوئے، یہ بت بناتے تھے اور بیچتے تھے۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر یہ شرک کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کو سمجھایا، ابا
یہ غلط کام ہے. تو کیا کیا تھا باپ نے؟ کیا کیا تھا جی؟ قرآن نے اللہ نقشہ کھینچا ہے، لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے کیا کہا تھا؟ ابراہیم تو میرے کو سمجھا رہا ہے؟ اگر تو اپنی حرکت سے باز نہیں آیا تو پتھروں سے مار مار کے مار ڈالوں گا. وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا. چل گھر سے نکل. ابراہیم علیہ السلام کے ابا نے اپنے بیٹے ابراہیم کو گھر سے نکال دیے، گھر سے نکال دیے. دیکھ رہے ہیں؟ اگر آج کا باپ یا آج کی ماں باپ اگر اپنے اولاد کو گھر سے نکال دیں تو اولاد کیا کہہ کے نکلے گی؟ جی جا رہا ہوں بڈے، جا رہا ہوں، نہیں آنے کا کبھی تمہارے گھر میں، لوٹ کے نہیں آنے کا، دیکھنے کا نہیں تمہاری طرف. لیکن قربان جائیے، ابراہیم علیہ السلام کو جب ان کے باپ نے گھر سے نکالا تو ابراہیم علیہ السلام اپنے ابا کو کیا کہتے ہوئے گھر سے نکلے تھے؟ قرآن پڑھ رہا ہوں، قرآن کی آیت میں اللہ نے فرمایا ہے سلام علیکہ، اے میرے ابا تم میرے کو گھر سے نکال رہے ہو نا جی، ٹھیک ہے ابا میں جا رہا ہوں. سلام علیکہ ابا، تم خوش رہنا ابا، تم سلامتی سے رہنا ابا، تم میرے کو گھر سے نکال رہے ہو ابا میں جا رہا ہوں. ساستغفر لک ربی، اے میرے ابا میں نا اپنے رب سے تمہارے گناہوں کی بخشش طلب کروں گا ابا. یہ کہہ کے نکلے تھے ابراہیم علیہ السلام. اور آج کی اولاد کو اگر کوئی باپ گھر سے نکالے، گاڑی بک کے نکلے گا جی، الٹا سیدھا بول کے نکلے گا. وہی اللہ کے فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے ماں باپ تمہیں اپنی وراثت سے الگ کر دیں، زمین جائیداد سے الگ کر دیں، گھر سے نکالیں، تب بھی ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا. وہ ان کا معاملہ اللہ ان سے نپٹے گا، لیکن تم گنہگار مت ہونا ان کے ساتھ برا سلوک کر کے. اچھا سلوک کیجیے، اچھا برتاؤ کیجیے، اچھے سے رہیے ماں باپ کے ساتھ، حسن سلوک کریے، ان کا کہنا مانیے. تم سب سے زیادہ حسن سلوک اور اچھے برتاؤ کا حقدار ماں ہے. ماں جانتے ہو نا ماں کیسی ہوتی ہے؟ ماں اگر باپ نے غصے میں آ کر بیٹے کا کھانا بند کیا ہے نا تو ماں دھیرے سے چپکے سے چوری سے بلا کر چلے بیٹا چل 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 کھانا کھا لے، کھانا کھلا دے. یہ ماں ہے، ماں ہے، یہ ماں ہے جی. اگر باپ نے غصے میں آ کر گھر سے نکال کر گھر کا دروازہ بند کیا ہے نا تو ماں پیچھے کے دروازے سے اپنے بچے کو بلاتی، چل چل ادھر سے آ جا، میرا لال اکیلا کھڑا ہے. یہ ماں ہے. اسی لیے سب سے زیادہ حسن سلوک، اچھا برتاؤ ماں کے ساتھ کیجیے. کہنا مانیے، ان کا خیال رکھیے. بڑھاپے میں ان کو جن چیز کی ضرورت ہے، جس چیز کی ضرورت ہے اس کا خیال رکھیے. بیوی سے زیادہ محبت ماں کرتی ہے جی، ماں. لیکن ہم بیوی بچوں کی محبت میں آ کر اپنی ماں کو ٹھکرا دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کیا کہ اللہ کا کہنا ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. 70 ماؤں کی محبت کو اکٹھا کر لو، کتنی محبت ہوگی؟ اس سے زیادہ محبت اللہ اپنے بندوں سے کرتا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ میں بیویوں سے زیادہ محبت اللہ سے بندوں سے کرتا ہوں. جتنی بیوی محبت کرتی ہے اس سے زیادہ اللہ محبت کرتا ہے، ایسا نہیں کہا. اللہ نے کیا کہا ہے؟ ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس کا مطلب ماں زیادہ محبت کرتی ہے بیوی سے، اپنے بیٹے سے. اس لیے ماں کا خیال رکھیے، ماں باپ کا کہنا مانیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریے، اچھا برتاؤ کریے، ان سے اچھے سے پیش آئیے. آج کل آپ شہر جائیں گے، بڑے شہروں میں بوڑھے لوگوں کے لیے اولڈ ہاسٹل بنا ہے. بہت سی اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو اولڈ ہاسٹل میں لے جا کر ڈال دیتے ہیں.
وہاں خرچہ پانی دیتے ہیں۔ میں آپ کو اولڈ ہاسٹل کا ایک دردناک واقعہ بتاؤں، شاید گجرات کے اولڈ ہاسٹل کا واقعہ ہے۔ ایک بیٹے نے اپنی بوڑھی ماں کو اولڈ ہاسٹل میں ڈال دیا۔ وہ وہاں رہ رہی ہے، پوری فیسلٹی رہتی ہے، یہ پیسے پٹاتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں۔ تقریباً ایک دن رات کے 2 بج گئے، وہ بوڑھی ماں جو اولڈ ہاسٹل میں تھی اس کو نیند نہیں آ رہی ہے، 2 بج گئے۔ اس نے رات کے 2 بجے اپنے بیٹے کو فون لگائی، رات کے 2 بجے فون کی گھنٹی بجی، بیٹے نے فون اٹھایا، بیٹا پوچھتا ہلو کون؟ ماں کہتی بیٹا میں تیری ماں بول رہی ہوں اولڈ ہاسٹل سے۔ کہا امی اتنی رات میں فون لگائی ہو، کیا بات ہے؟ کہا بیٹا یوں ہی تیری یاد آ گئی۔ یاد کیسے آئی تھی ماں کو؟ رات کے 2 بج گئے، نیند نہیں آ رہی ہے، اس کی نگاہ کیلنڈر پر گئی تو دیکھا کہ آج کی تاریخ کو میں نے رات کے 1:30 بجے اپنے بیٹے کو جنم دیا تھا۔ یہ وہ تاریخ ہے، اس کو اپنے بیٹے کی پیدائش کی تاریخ یاد آ گئی کہ آج وہ تاریخ ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو جنم دیا۔ کہا بیٹا میرے کو نہ بیٹا تیری یاد آ گئی اس لیے فون لگائی ہوں۔ بیٹے نے کیا جواب دیا تھا؟ اماں اتنی رات کو فون لگائی ہو، نیند خراب کر دی۔ وہ ماں نے روتے ہوئے ایک بات بولی اور فون رکھ دی۔ کیا بولی تھی؟ کہا بیٹا آج کی اسی تاریخ کو رات کے 1:30 بجے تیری پیدائش ہوئی تھی بیٹا، تیرے پیدا ہونے میں نہ بیٹا میری پوری رات کی نیند خراب ہوئی تھی بیٹا۔ اور ماں نے فون رکھ دیا۔ دیکھ رہے ہیں یہ ماں ہے یار، ماں۔ حسن سلوک کیجیے، اچھا برتاؤ کیجیے، ماں کے ساتھ اچھے سے رہیے، ماں باپ کا کہنا مانیے، ان کی ہر خوشی جائز تمنا آرزوؤں کو پورا کیجیے۔ جس طریقے سے بچے کی محبت میں، بیوی کی محبت میں ہر جائز ناجائز خواہش و تمنا کو پوری کرتے ہونا، والدین کا خیال رکھیے، بڑا خیال رکھیے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، اور وہ لوگ اپنے ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کر رہے ہیں، کہنا مان رہے ہیں، حسن سلوک کر رہے ہیں، اچھا برتاؤ کر رہے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ اور بڑے بد نصیب ہیں وہ لوگ جن کے ماں باپ زندہ ہیں لیکن ان کے ساتھ ان کا رویہ اچھا نہیں ہے، بڑے بد نصیب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ممبر رسول پر تشریف لائے، سیڑھی پر قدم رکھے، جبرائیل علیہ السلام آئے، جبرائیل امین آئے، اور کیا کہا جبرائیل نے؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بات بولوں گا، میری بات سن کر آپ آمین کہنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی پر قدم رکھتے ہیں ممبر رسول پر، جبرائیل کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ کے رسول وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے جس کو اس کے ماں باپ بڑھاپے میں نصیب ہوں، وہ نوجوان ہے، اس کے ماں باپ زندہ ہیں، بوڑھے ہیں، مگر وہ آدمی ہلاک و برباد ہو جائے، بوڑھے ماں باپ کو پا کر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر سکے، ایسا آدمی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو آپ نے آمین کہا ہے۔ جانتے ہو فرشتوں میں سب سے بہترین افضل فرشتے نے بد دعا کیا ہے اس آدمی کے لیے جو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے نہیں رہتا، جو ماں باپ کا کہنا نہیں مانتا، ماں باپ کے ساتھ اچھا حسن سلوک اور برتاؤ نہیں کرتا، اس کے لیے فرشتوں میں سب سے اچھے فرشتے نے بد دعا کی ہے، اور دنیا کے سب سے بہترین انسان نے مسجد میں ممبر کے اوپر اس بد دعا پر آمین کہا ہے۔ دیکھ رہے ہیں میرے نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، دینی بھائیوں، ہمارے ماں باپ زندہ ہیں، حسن سلوک کیجئے، اچھا برتاؤ کیجئے، کہنا مانیے، ان کی ہر جائز، ناجائز نہیں بول رہا ہوں میں، جائز تمنا، جائز خواہش، جائز آرزو
جس میں جو جائز ہو صحیح ہو ان کی ہر تمنا کو پوری کیجیے. جس طریقے سے ہم اپنے بچوں کی تمنا پوری کرتے ہیں, بیوی کی خواہش پوری کرتے ہیں, ایسے ہی ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن المجید ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواب کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم.